بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام و رحمت ہو تمام دیکھنے والوں کو۔ جواد شاہ کی طرف سے حاضر خدمت ہے السہلہ کے مرکزی دفتر کراچی سے ایک بار پھر، اور میں سے سیزن 2 کا ہوں تو زیادہ بہتر رہے گا پوڈ کاسٹ کا سلسلہ۔ اور اس بار میری سائڈ ونڈو میں جو شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہے، یقین مانیے کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ در سیدہ پر جو چیزیں مانگتا ہوں اور وہ میسر ہو جاتی ہیں تو سر جو ہے سجدہ شکر میں چلا جاتا ہے۔ آج کے میرے مخصوص مہمان، میرے ہر دل عزیز، دل کے انتہائی قریب سید علی یزدان رضوی، صاحب بیاض، غم خارن عباس پاکستان۔ لوگ ان کو ویسے بہت سنتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ لائم لائٹ والے فیکٹر میں یہ بہت زیادہ مسنگ ہے۔ لیکن ایک شخص اور ہیں جن کا ذکر میں اس دوران کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہیں سید زوار نقوی صاحب، جن کی بدولت میں علی یزدان سے ملا ہوں۔ اور علی یزدان اتنی خوبصورت شخصیت کہ ہم اگر تھوڑی دیر اور بیٹھتے تو ہم شاید یہ ریکارڈ ہی نہیں کرتے، ہم باتیں ہی کرتے رہتے۔ یزدان، سب سے پہلے خوش آمدید السہلہ کے مرکزی دفتر میں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام، پیر مولا علیہ السلام مدد۔ یزدان، انتہائی شکر گزار ہوں برادر آپ کا اور زبار بھائی کا کہ اس بابرکت محفل کے لیے، یہ محفل ہی کہوں گا بالکل ایسے ہی، جس نے آپ نے مجھے منتخب کیا۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور جو آپ کے دیکھنے والے سننے والے سب کو ہر بلا سے آفت سے ناکامی سے محفوظ رکھے۔ بہت پیارے آدمی، بہت اچھا۔ کہاں سے یہ شخص شروعات کر رہا ہے؟ علی یزدان کون، کیسے؟ میں جانتا ہوں کون کہاں، لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ شوق کیا چچا کو دیکھ کے ہوا یا شاید خاندان میں موجود تھا؟ کیا کہاں سے سفر کا آغاز ہے؟ بالکل، ہمارے چچا علی سے رضوی، پتہ نہیں کیا ہے، جب میں ان کا یہی حال ہے، پرسوز آواز، مولا ان کو لاکھوں ہر دفعہ مجھ سے بس ان کی پیار، ان کی محبتیں اور ذکر کے ساتھ جو سچائی ہے ان کی، سادہ انسان، خدا ان کا سایہ تادیر اس قوم کے سر پہ، ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے، انہیں خضر عطا کرے پروردگار عالم ان کو۔ جو لوگ نہیں جانتے، میں ایک بار ذکر کر دوں، علی یزدان بھتیجے ہیں جناب ضیاء عباس رضوی، غم خارن عباس۔ میں ضیاء بھائی کے نوحے سن کے بڑا ہوا، ان کے ساتھ ساتھ چلا، اس وقت یو ایس میں ہے۔ علی یزدان ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کئی دہائیوں سے پاکستان میں، اس لیے یہ جذباتی کیفیت ہے۔ جی یزدان، بے شک ایسا ہی ہے کہ نہیں ہوتا برداشت، اور آنسو آ جاتے ہیں آنکھ سے۔ تو بس ضیاء چاچا کو دیکھا بچپن سے پڑھتے ہوئے، اور اس کے بعد ہمارے جو چھوٹے تھے ہم لوگ، تو کچھ محلے کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے ہم سے بڑے، 10 سال 5 سال 6 سال، ہوتا ہے یار ایک انجمن بناتے ہیں یار، بچوں کی انجمن بناتے ہیں۔ اچھا بھائی، تو انجمن بنائیں گے اور اس میں تم اپنے چچا کے نوحے پڑھنا، اور وہ ہم بچوں کی جو مجلس ہوتی ہیں، بڑی انجمن آ نہیں پاتی ہیں، تو ہم لوگ کر لیا کریں گے۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے۔ تو وہ شہزادہ علی اصغر کے نام سے انجمن بنی، اور اس میں پھر ہم مجلسیں رکھنے لگے۔ کس علاقے کراچی میں؟ رضویہ ہمارا اولڈ رضویہ، کے اندر وہ وہاں بنی، مومنین کا گڑھ رہتا، بالکل ایسے ہی۔ تو وہ پھر ہم نے شروع کیا اس میں پڑھنا۔ پھر ہوا یہ کہ وہ جو بڑے بڑے تھے اس میں، جو تھوڑے میچور لوگ تھے، تو ایک کیسٹ کرتے ہیں ریکارڈ۔ بتا سکتے ہیں کس سن کی بات ہے یہ بات ہوگی 99 یا 2000 آئی تھنک سو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ ایک کیسٹ ریکارڈ ہوا، ٹھیک، اس میں سارے ضیاء چاچا کے پرانے کلام میں نے پڑھے، اور وہ انہوں نے ریلیز کیا اس کو۔ ماشاء اللہ۔ تو اس طرح سے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جھلک ہے، بہت جھلک ہے، اور ایک روایتی نوحہ خوانی جس کا فقدان میں دیکھتا ہوں دور حاضر میں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اس عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ہم کمپیریزن میں جی رہے ہیں پرانے اور نئے لوگوں میں۔ یزدان، اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو موجودہ جو دور میں نوحہ خوانی ہو رہی ہے اس میں؟ دیکھیں، نوحہ خوانی میں تھوڑا سا فرق تو ہم نے بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فرق اتنا ہے، صرف تھوڑا سا اس میں ماتم تیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ مختلف اس میں انسٹرومنٹ استعمال ہوں
ساؤنڈ ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ نوحے میں ہونی چاہیے. صحیح. نوحہ ہے بیسکلی گریا، ہوں، اور بس جس کو سن کے آنکھ بار ہو جائے، بالکل بس وہی نوحہ ہے. لیکن جو ابھی ہو رہا ہے سلسلہ وہ آپ سب کے سامنے ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ترانہ، استغاثہ یا کوئی اس طرح کی چیز کو بھی نوحہ کہا جا رہا ہے؟ بالکل کہا جا رہا ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نوحہ کہہ رہے ہیں اس کو، لیکن سارے فضائل ہو رہے ہیں اور اس فضائل پہ ماتم ہوئے جا رہا ہے. جو ریکارڈنگ آتی ہے بالکل ایسا ہی، اس میں فضائل پہ ماتم ہو رہا ہے، اور آخری میں وہ 2 4 5 اشعار جو ہیں مصائب کے آ گئے. بھائی تم اگر فضائل پڑھ ہی رہے ہو تو وہاں تک ماتم نہیں کرو. کس کی ذمہ داری ہے؟ روکے گا کون؟ صحیح کون کرے گا؟ جیسا یہ خود بخود ٹھیک ہوگا؟ یہ پڑھنے والے کی خود کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو پڑھ رہا ہے یہ ذمہ داری اس کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور کربلا کو نظر میں رکھیں. بس اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ آج کل فیس بک اور سارے اکاؤنٹس وغیرہ وہ جو جس پہ فالو ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں، اس میں بھی کافی لوگ جو ہیں مختلف پھر وہ اس طرح سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں کو چھوڑیں، فوکس کریں کربلا کو، شہادتوں کو فوکس کرو بھائی، اور خالصتاً نوحہ پیش کرو. میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ نوحہ خان جو یہ کام کر رہے ہیں، لگاتار سبھی کی بات کرتا ہوں، سبھی کر رہے ہیں. پہلے یاد ہے سڑک پر کھلے آسمان تلے، بغیر مائکروفون کے، بغیر سپیکرز کے، وہ مشہور نوحہ خان اپنے گلے کی آزمائش دیتا تھا جلوس کے اندر. بے شک بے شک. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل ترین کام ہے سنگل آدمی کا پڑھنا. میں اجتماعی پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ 5 6 کھڑے ہو گئے اور آپ نے پڑھ لیا. میں بات کر رہا ہوں انفرادی طور پر پڑھتا تھا. اس وقت میرے خیال سے ایک زید چاچا تھے سنگل پڑھنے والے، اور ایک جعفر ددہ. یہ 2 لوگ تھے. اور جعفر بھائی تو ماشاءاللہ پوری مسدس مرثیوں ان کو زبانی یاد اور عباس لے کے چلتے تھے. بالکل ایسے ہی. تو یہ یعنی ہمیں یا تو مان لینا چاہیے کہ ارتقاء یعنی کہ ٹرانسفارمیشن کے اندر یہ موجودہ طرز نوحہ خوانی صحیح ہے، یا ہمیں اس کی تنبیہ کرنی چاہیے، یا کوئی کس کی ذمہ داری. میں چاہتا ہوں کہ کوئی تو اٹھے اور کوئی تو کہے کہ یار یہ غلط ہے. دیکھو ایسے نہیں، ٹھیک ہے ارتقاء ہونا چاہیے اور جدت آنی چاہیے، مولا بھی کہہ رہے ہیں کہ دور جدید میں رہو، لیکن اس کا مقصد وہ تمہاری والی بات ہے نوحہ بہنیاں. بے شک. ٹھیک ہے نا، وہی نہیں ہو رہا. بس قبلہ بس اس پہ یہی ہے نا کہ انسان خود بیٹھے اور بیٹھ کے سوچے میں کیا کر رہا ہوں. یعنی محاسبہ اپنا کرے. جی بالکل ٹھیک ہے. جب اپنا کوئی مر جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اور جن کے دم سے یہ کائنات ہے، جن کے دم سے ہماری یہ سارا کچھ سلسلہ ہے، کس کے دم سے؟ انہی سے جڑا ہوا ہے، وہی سب کچھ کر رہے ہیں. ورنہ ہم کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ بات بتا سکو، نام نہیں بتاؤ، نام کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہم ابھی کر رہے تھے اور ہم سب کی آنکھوں میں وہ آنسو آ گئے. بہت ہمارے پڑھنے والے سنیے، میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا یہ واقعہ سنیے. وہ ایک برادر ہیں ہمارے پڑھنے والے، اور ایک ناظم ہیں بڑے اچھے. تو کہیں مجلس میں ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ پڑھنے والے جو صاحب بیاس تھے وہ کافی دیر اس مجلس میں رہے، شروع سے آخر تک. اور پھر انہوں نے جو ناظم تھے انہوں نے سوال کیا، بھائی خیریت، آج تو بڑا وقت آپ نے دے دیا ہے، کیا لفافہ اچھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور جن کا انتقال ہوا وہ میری ماں ہے. یہ انہوں نے جواب دیا. یہ انہوں نے ناظم کو، نوحہ خان نے جواب دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس ناظم نے جو بات کری، سنیے جناب. کہنے لگا یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جو خاتون گزر گئی آج، جو تمہاری ماں تھی، ان کا رتبہ بڑا تھا کہ تم شروع سے آخر تک، اور کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، کہ میری ماں ہے. اس ماں زہرا کا کیا قصور ہے کہ جس نے اپنا گھر لٹا دیا؟ اس کے لال کا ذکر بغیر پیسوں کے نہیں کرتے. کیوں؟ یہ بہت اچھا میسج ہے یہ پڑھنے والوں کے لیے. میں ہل گیا ابھی نے مجھے اس سے بڑی کیا سعادت چاہیے کہ ہمیں کوئی ذاکر حسین کہہ. دیکھیے قطعی میں تمام دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا، میں نوحہ خانوں کو کہوں گا، میرا مقصد یہ نہیں ہے
یا علی یزداں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہدیہ لینا حرام ہے یا نہ لیجیے یا ایسا نہ کیجیے، ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے کہ نوحہ خانی کی روح کو متاثر نہ کرے، عزاداری کی روح کو متاثر نہ کرے. یہ ذمہ داری تو ہم سب پہ آتی ہے نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قبر اندھیری اور اکیلی میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. بے شک بے شک. تو اس کو منور کیسے کریں گے ہم مولا کی آمد کے لیے؟ تب جب ہم اپنے کرداروں میں بہتر زندگی گزارتے. بالکل بہت اچھی بات کی یزداں تو عزاداری محرم ایام عزا کراچی میں ہی تقریباً گزرتے ہیں. دنیا آپ نے پڑھی، جگہ جگہ جا کے پڑھا. کیا فرق محسوس ہوا کراچی کے عزاداران اور باہر کے عزاداران؟ یا اب یہاں پہ جو ہے نا، دل کی بات بتا رہا ہوں، یہاں پہ مجھے بناوٹ زیادہ دکھتی ہے. کیا بات ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ کہیں گے کہ مجھے ہے. اچھا، یہاں پہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں اشرا ہو رہا ہو، چاہے ہمارے رضویہ میں ہو رہا ہو یا انچولی میں ہو رہا ہو، مولانا ممبر سے مصائب پڑھ رہے ہوں گے، اور جو باہر سبیلیں ہیں اس پہ لائنیں بنا لی جا رہی ہوں گی کہ یہاں فروٹ چاٹ ملے گی، یہاں وہ بنانا شیک ملے گا، کلچر عجیب سوپ ملے گا. ہاں یہ چیز آپ نے عزاداری کو فیسٹیول بنا دیا، ایگزیکٹلی. آپ نے اس کی شکل بگاڑ دی ہے. نئے نئے لباس بن رہے ہیں. عید میں درزی کہتے ہیں ہمارا اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم محرم کا سیزن ہوتا ہے ہمارا. المیہ نہیں ہے یہ عجیب و غریب رنگ پیدا ہو گیا تھا. نہیں کیسا ہم لوگ تو وہاں پہ مجھے ایسا کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. میں اتنا گیا مختلف جگہوں پہ پڑھنے، جو آدمی مجلس میں آیا وہ شروع سے آخر تک بیٹھا ہوا ہے، اور لمبی مجالس ہوتی ہیں، اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آیا، 3-4 گھنٹے کی، کوئی 1 گھنٹے کی مجلس بھی وہ بیٹھا ہوا ہے، مجلس پڑھ رہا سن رہا ہے، آخر تک وہ زیارت تک کھڑا ہوا ہے. ماشاءاللہ سے یہاں یہ چیز نہیں دکھتی مجھے. آپ دیکھیں نا سوسوانی تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا شوق مرثیہ اور سوسوانی کی طرف سے کم ہوتا جا رہا ہے. آپ مجلس شروع ہوگی 4 لوگوں میں، سوسخانی تک وہ 10-12 ہو جائیں گے، سلام میں 20-25، اور ان شارٹ یوں کر لیں کہ نیاز کے وقت 1000 آدمی ہوں گے. اگر مجلس میں پوری 500 تھے تو 1000 آدمی نیاز کے. بالکل ایسا ہی ہے. کیا صرف نوحہ خانوں تک ہی محدود ہے یہ تبلیغ، یا ذاکرین اور دوسرے لوگوں پر بھی ذمہ داری؟ ہمارے ذاکرین کر رہے ہیں اس پہ کام. یا بانیان پہ بھی؟ ہاں بالکل، بانیان پہ ہے، کیوں نہیں ہے. پہلی ذمہ داری تو بانیان کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو پڑھ رہا ہے اس کی ہے. جیسے کہ ہمارے باقر زیدی صاحب ہیں قبلہ، وہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اپنے مرحوم کیا نام تھا، ذہن میں نہیں آ رہا، ایک اور عالم ہے، انہوں نے بھی ابھی اس بارے میں، اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں، کہنا شروع کر دیا. اور ہمارے وہاں سے امریکہ سے علی رضوی، سچے بھائی کے بیٹے علی رضوی نے جو بہت خوب اس نے بولا، اور خدا اس کی توفیقات میں اور سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہم سب کو مجھ سمیت مولا ہدایت دیں کہ ہم ذکر کی اہمیت، اس کا مرتبہ، اس کا احترام سمجھیں، اور ہم اس طرح سے ذکر کریں جو ذکر کرنے کا حق ہے. ہمیں یہ مولا نصیب کرے. ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ منافقت کا یہ لیول جو ہے وہ مجھ میں یا اس جگہ پر زیادہ آ گیا ہے، غیروں میں کم ہے، ہم زیادہ؟ منافقت تو مولا کے چاہنے والے میں کہاں سے؟ مطلب ہم اوپر کسی کی برائی منہ پہ تو کر نہیں رہے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں. تو میں نے محفلوں میں، مجالسوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ بڑی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، لیکن جیسے سامنے وہ آ گیا تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے فوراً. ارے آپ ہی کا تو ذکر ہو رہا تھا، آپ کا تو فلاں کلام تو میں تو عاشق ہو گیا. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آئی. میں ابھی تک میں ان واقعات سے نہیں گزرا، تو میں اس کے بارے میں کچھ کہوں تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے. میں ایکسپیرینس نہیں ہوا مجھے اس طرح. صحیح ہے. علی یزداں کلام پر کتنا دھیان دیتے ہیں، یعنی کہ شاعری موجودہ دور کے اندر سمجھتے ہیں آپ کہ شاعری میں بھی کیا انصاف ہو رہا ہے، وہی جو پہلے کیا جاتا تھا؟ نہیں، وہ انصاف نہیں ہو رہا، یا وہ لوگ سامنے نہیں آ رہے جو بہت اچھا لکھتے ہیں؟ نہیں، سبھی مولا سب کو عطا کرتے ہیں اور سبھی اچھا لکھتے ہیں، لیکن اب ہو یہ گیا نا کہ پہلے نوحہ لکھا جاتا تھا اور پھر اس کی طرز بنتی تھی. ٹھیک ہے.
اب پڑھنے والا بولتا ہے جناب علی مجھے اس پہ نوحہ چاہیے، وہ شاعر تو کہہ رہا ہے بھائی یہ خارج ہو رہا ہے، یہ وزن میں پورا نہیں ہو رہا، وہ ساری چیزیں بولنا نہیں، وہ بزت ہے مجھے اس پہ چاہیے. تو یہ ساری چیزیں تو ہو رہی قافیے ہیں، پر زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہ شاعری کا وہ لیول نہیں آپ ہے. کا سلیکشن آف کلام موسٹلی کس شاعر کے میں ساتھ رہتا ہے؟ مولانا سید رضا علی دائم نجف اشرف میں ہے مقیم، ماشاء اور اللہ. انڈیا سے ان کا تعلق ہے. میں زیادہ تر کلام ان کا پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد محترم محب فاضلی صاحب سے ارے نوحہ ماشاء لیتا ہوں، اللہ ماشاء اللہ. ان کا کلام. اور ابھی ایک ہمارا محلے میں لڑکا ہے، بڑا جوان شاعر ہے، حسن، اس سے میں نے اچھا لاسٹ ایک بی بی فاطمہ زہرا کی مناسبت سے نوحہ لیا تھا، اور ایک پھر ایام کے لیے امام حسین کی مناسبت سے نوحہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جعفر تشنا ملیر میں ہوتے ہیں، ان سے مولا کائنات کا ایک بہت نوحہ، اچھا. اور ایک نوحہ بھی بی بی ویسے تو میں سکینہ اور مولانا ضلع حسین کا ملیر کو کہتا ہوں، جعفر طیار اور ملیر کو، کہ آپ کوئی بھی اینٹ اٹھائے تو شاعر آپ کو نکلے گا. شاعر نکلائے گا نیچے سے. بہت زرخیز زمین ہے، مولا آباد رکھے وہاں کے رہنے اللہ والوں ہی کو. لمن. اور مطلب یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ اتنی تعداد میں، جیسے ہم امروہہ اور سرسا میں سنا کرتے تھے کہ لوگ گھروں میں شعر اشعار کہنے والے، وہ اب کچھ روایت مجھے جعفر طیار نظر آتی ہے. کیا کسی اکیڈمی کی ضرورت ہے کہ ایک اکیڈمی بنا دی جائے جہاں پر کم سے کم وہ رموز سکھائے جائیں، نواں خوانی، سوس خوانی، ان سب چیزوں کی؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے بچے ہیں یہ خود ہی گرتے پڑتے سیکھ جائیں گے؟ قبلہ اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں، اچھا اور وہ کام کر رہی ہیں اپنا. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بس جو نئے پڑھنے والے آ رہے ہیں، اب وہ بچے کا قصور نہیں ہے، اس کے بیک پہ جو کھڑے ہوئے اس کے والد ہیں یا اس کی والدہ ہیں صحیح یا ہے صحیح ہے خاندان کا صحیح ہے. کوئی آدمی ہے، وہ چاہ رہے کہ یہ بس آج پڑھے اور ندیم سرور کی جگہ پہنچ جائے. ہاں، تو ایسا تو پاسبل نہیں ہوتا. یعنی پاپولیرٹی گراف کو بہت دیکھتے ہیں جی، لوگ. صحیح. ذکر کو فوکس نہیں کر رہے. ہاں صحیح. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ تو میرے خیال سے رہے گا جب تک لوگ اپنی سوچ کو صحیح نہیں کریں. ایسا لگتا نہیں آپ کو کہ نیا بچہ بھی اب تنقید برداشت کرنے کے موڈ میں ہاں، وہ نہیں تو کسی میں بھی نہیں ہے؟ ہے. ادب و احترام سینئر جونیئرز کا وہ تقریباً ختم ہو گیا. ایسا ہے. بالکل ایسا ہے، ایسا ہے. میں نے 2-4 محفلوں میں دیکھا کہ کچھ بچوں کے کلام کیونکہ پاپولر ہو اب گئے تو تو وہ کسی سینئر کو سے کچھ عزت نہیں کر رہے. کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو میں اس یہ لیے بات، بس دعا آپ سب کے لیے کریں ہاں صحیح ہے کہ صحیح ہے. بھائی خدا ان کو راہ راست پہ لائے، اور جو ذکر کا تقاضا ہے اس تقاضے پہ آ کے یہ ذکر کریں. میرے خیال سے جس میڈیم سے ہم بات کر رہے ہیں اب، یہ میڈیم جو ہے یعنی سوشل میڈیا بہت آسان ہو گیا ہے. تو ہمارے لفظوں میں اگر ہم کہیں گے تو سبھی اس میں شامل ہو گئے. یعنی پہلے بڑا مشکل ہوتا تھا. وہ تو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میں بچپن میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے وہ کیسٹ ریکارڈ کروائی. ہاں. مجھے آج بھی یاد ہے وہ ایک بڑا مارکا ہوتا تھا کہ ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے ایک شخص کی، وہ کہیں غلطی ہو گئی ہاں تو وہ پھر سے پورا پڑھنا پورا ہوتا پڑھنا ہوتا تھا. تھا. بڑا محنت لگتی تھی اس کے اندر، تو وقت ایک لگتا الفاظ بھی ہمارا غلط ہوتا ہے نا، ہاں. ہم بولتے ہیں یار یہ صحیح نہیں آیا، کی کا سے تھا. ہاں ہاں یہی لے لو، تو بالکل بس صحیح وہ ہے. آدھا ہم نے وہاں سے بولا اور وہ وہاں سے آ گیا، صحیح ہے یا پیچھے کہیں بولا اس نے وہاں سے اٹھا کے اس اور کو لوگ کر بڑی لیا. محنت کرتے تھے. علی اعظم میں بتاؤں، میں اپنی جوانی کی اگر بات بتاؤں تو سچے بھائی اور دوسرے ضیاء بھائی جب کیا پڑھتے بات تھی تھے تو میں ٹیپ ریکارڈر لے کے چلتا تھا، کیونکہ کیسٹیں سال میں ایک آتی تھی اور یہ کلام بے انتہا پڑھتے تھے. تو وہ شب بیداریوں میں ہم ان کے وہ کلام ریکارڈ کیا کرتے تھے جو شاید انہوں نے کبھی ریکارڈ بھی نہیں کروائے ہیں. ایسا ہوتا تھا، یعنی وہ جنون اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ کلام وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، اور کب کبھی ہمارے جسم میں اگر انہوں نے گریا پڑا تو رو رہے ہیں، اگر انہوں نے کوئی یوں کہیے روایت پڑھی تو بڑے سکون کے ساتھ لوگ پوری رات سنتے تھے. اب کچھ دور فاسٹ ہو گیا ہے. میرا بیٹا مجھے کہنے لگا بابا آپ پرانے دور کے آئے نا تو آپ وہ اس کمپیریزن میں رہتے ہیں، نئے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسا تم نے بھی کہا کہ کل آنے والا بچہ یہ کہے گا بھائی جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں برائی کیا ہے. تو میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سینئرز ہیں تھوڑا سا اگر احتیاط برتیں اور تھوڑا سا لائن ڈرا کر لیں کہ بھائی دیکھو یہ نوحہ خوانی اور یہ نوحہ خوانی سے باہر ہو جاتا ہے، تو زیادہ اچھا نہیں رہے گا. سر وہی بات ہے نا، یہ ہو ہی نہیں رہا ہے تو پھر اچھا کہاں سے رہے گا. اس کو تو چیز کو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہے. صحیح. وہ میں نے مولانا جواد آبدی سے اپنی نجی محفل میں کہا کہ سر یہ امامہ ہم لگا لیتے ہیں، اس کا کوئی کرائٹیریا جنرلی ہے کیا، کیوں کیسے امامہ لگا سکتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے مدرسہ پڑھنا شروع کیا، یہ آپ کا منحصر ہے.
اگر آپ سمجھتے ہیں تو لگا لیں. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہم نے ایک اسکیل نہیں بنایا ہوا جس کی وجہ سے وہ کیا کہوں میں کہ ہونہار لوگ بھی اس لپیٹے میں آ جاتے ہیں جب ایک نالائق جو ہے وہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. یہی نوحہ خانی کا حال ہوا, یہی منقبت خانی کا حال ہوا, یہی سوز و مرثیے کا حال ہوا کہ اس میں نالائق کچھ گھسے, جنہوں نے محنتیں کی ہیں ان سب پہ پانی پھیر دیا ہے. ہندوستان اس پہ ذمہ داری بنتی ہے اس شخص کی جو اپنے گھر میں یا اپنے ادارے میں محفل کر رہا ہے یا مجلس کر رہا ہے, بانیان کی, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک چیز میں نے دیکھی جو مجھے بہت آڈ لگی جشن میں, ہم کوئی اچھا شعر پڑھتا تھا, کوئی کلام اچھا ہے تو ہم کہتے تھے واہ سبحان اللہ, واہ واہ کیا بات ہے. آج کل ایک آواز نکل جاتی ہے کر کے, مجھے یہ کیا ہے یار, یہ مطلب ایک دیکھو بھائی اس شخص کا وہ جو آواز نکالنا ہے اس کا اپنا انداز ہے, اس کی آواز ادھر کافی لوگ زیادہ کرتے ہیں اور لوگوں نے بھی شروع کر دیا. مجھے آج بھی یاد ہے اللہ تعالیٰ جب پڑھتے تھے تو مرحوم کرے وہ رویا کرتے تھے تو اتنی زور سے روتے تھے کہ برابر بیٹھتے تھے, سر سید کہا کرتے تھے پتہ نہیں, اور وہ ان کی چڑ تھی میرے خیال سے, سر سید وہ بہت غصہ آ جاتے تھے. بھائی ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ جب ہم اس پنڈال میں جاتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے برابر میں نہ بیٹھیں کیونکہ مسائب پھر سنائی نہیں دیتے تھے, وہ اتنی بلند آواز ہوتے تھے, اور ان کو کچھ کہہ دو تو پھر وہ برا مانتے تھے اس کا. تو یہی اسی طرح میں نے اس پہ دیکھا کہ وہ اتنا شور مچا دیتے ہیں کہ ارے بھائی شعر سننے تو کہا کیا تھا کہ وہ کر کے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تہذیب کا دائرہ کچھ مختلف ہو گیا, جیسے اردو بگڑ گئی ہماری کراچی میں رہ کے. ہم بہترین اردو بولنے والے لوگ تھے یار, اس میں الفاظ مکس ہو گئے اور ہم کچھ میں کہوں گا ہندوستان کی بمبئیا لینگویج جو ہے کچھ اڈاپٹ, ان سے زیادہ تو ہم نے اڈاپٹ کر لی. یہ کیا ہوا اردو کے ساتھ, مطلب اتنی خوبصورت زبان, اتنی پیاری زبان, چاشنی بکھیرنے والی. محسوس ہوتا ہے کبھی یہ سب کہیں ہو رہا ہے علاقے میں, محفلوں میں, کبھی اریٹیشن ہوئی کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یہ شخص؟ کبھی کبھار کوئی ایک آت ایسا ہو جاتا ہے تو اس پہ وہ تھوڑا سا ہوتا ہے یہ اس نے الفاظ استعمال کرا, اور اس کی جگہ یہ اردو کا یہ الفاظ یہ استعمال کر سکتے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس نے یہ کیوں الفاظ استعمال کیا. اچھا کچھ پبلک کی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں, وہ بھی پڑھنے والا اور لکھنے والا پورا کر رہا ہوتا ہے, یہ معاملات بھی تو بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. یہ مجھے بتائیے, میں ایک سوال بیچ میں نکل جائے گا, مجھے ٹائپ کرتے یاد آ گیا. ہندوستان میں ہمیں بھی آج تک وہ سادگی نظر آ گئی ہے جو شاید ہم میں تھی کبھی. یہ فرق کیوں آ گیا ہندوستان پاکستان میں؟ ہندوستان کی عزاداری میں چاہے وہ دکنی ہو یا چاہے لکھنؤ کی, علی گڑھ کی ہے, ہم اسی چینلز کے تھرو ہی دیکھتے ہیں لوگوں کو, ان میں ابھی بھی وہ سادگی مجھے محسوس ہوئی. بھیا آپ یہ دیکھیں وہ سادگی جو محسوس ہو رہی ہے, تو جب مجلس ہو رہی ہے یا میلاد ہو رہا ہے تو اس میں ان کے بزرگ کتنے بیٹھے ہوئے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو انجمن ہے ہماری, اب اس میں بزرگ آتے ہی نہیں, جو سینئرز کہلاتے ہیں, جو موسٹ سینئرز ہوتے ہیں وہ لوگ آتے نہیں ہیں. اب جب سارا لڑکا ہی لڑکا ہے انجمن میں تو پھر اس میں نہ کوئی روک ہو رہی ہے نہ تھام ہو رہی ہے, تو وہ بہت خوبصورت بات کی. بزرگوں کا رہنا وہ ساری چیزیں پھر رہتی ہیں, ادب اور ساری چیزیں دکھتی ہیں. واہ واہ, یہ بات ابھی پڑھنے والے کو بھی ٹوک دیتے ہیں, پہلے پڑھنے سے پہلے کہیں گے لاؤ کلام دکھاؤ. واہ نہیں بھیا یزدا یہ مصرع صحیح نہیں ہے, اور سنتے تھے لوگ. ہاں ابھی ہمارے یہاں ہم ان کو ماموں کہتے ہیں, احسن نام ہے ان کا. اچھا, خدا ان کو بیمار ہیں اور دعا کروں آپ کے تحسن سے کہ خدا ان کو مکمل صحت عطا کرے. ابھی سفر امام حسین کا جلوس تھا تو اس میں نے ایک نیا کلام تھا, بدل رہی ہے زمانے کی یہ فضا اماں, حسین آپ کا کرب و بلا چلا اماں. اس میں ایک شعر میں نے پڑھا کہ فضائے کرب و بلا میں اداسیاں آئیں, اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئیں, بشیر دے گا تڑپ کے یہی صدا اماں. حسین آپ کا شعر تو بہت اچھا ہے, لیکن یزدا تم دیکھو بات کر رہے ہو, سفر شروع ہوا ہے, مدینہ چھوڑ رہے ہیں, اور تم کیا کر رہے ہو کہ بشیر دے گا تڑپ کے یہی صدا اماں. واپسی تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی یہ لوگ پکڑنے والے نہیں رہے.
میں بھی پڑھ گیا نا غلط, ریکارڈ کر دیا میں نے, سلامت رہو. میں نے ریکارڈ کر دیا اس کو, ریکارڈ میں مجھے کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. میں بہت کم لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی غلطیاں بتا رہے ہوں آن اسکرین. کیا بات ہے, واہ. کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. وہ میں نے پڑھا اس دن جلوس میں تو انہوں نے کہا, میں نے بات تو آپ ٹھیک کر. واہ, یہ تنبیہ ختم ہو گئی جہاں تک میرا خیال ہے. یہ وہ نکتہ چینی کرنے والے لوگ جو تھے, مثبت نکتہ چینی کرے, منفی تو بہت ہیں. بحث برائے بحث کرنے والے لوگوں کی تعداد تو بے انتہا ہے. سالار ہوتا ہے, سالار دستہ, کوئی لڑکا ہاتھ صحیح نہیں کر رہا ماتم, تو جو ایک انجمن کا انداز ہے بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اس کو باقاعدہ بعد میں بیٹا وہ بہت انجمن بازی ختم ہو گئی نا, وہ ہاتھ چلے گا, سیکٹری چلتا تھا ساتھ. آپ نے جو بات کی نا کہ ادب اور یہ ساری چیزیں, اب وہ چیزیں وہاں پہ نہیں کی جا رہی. یہ جو مجلس ہے یہ تو پوری ایک وہ ہے نا ہماری, کیا کہلائے گی, درسگاہ ہے, یہاں سے سب کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے, پرچار کربلا کا, اور اس مظلومیت کا اور حق کا بیان ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی چل رہا ہے. بچوں میں کس میں دیکھ رہے ہو اس پارٹ کے لیگیسی کو لے کے چلنے والا. آواز تو تینوں بیٹوں کی اچھی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مولا سلامت ہے. حسین میرا جو بڑا بیٹا ہے اس نے ابھی لاسٹ مولا کائنات کا ایک لوہا میرے ساتھ پڑھا. ویری گڈ. لیکن سیریس عمر ہے, اس کی ابھی عمر 14 سال ہے, اسٹارٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اس نے 2 شعر پڑھے, بہت اچھے پڑھے, ویری گڈ, لیکن وہ سیریس نہیں ہو رہا ہے. اچھا. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ, اور میں خود بولتا نہیں, نہیں, اندر سے جو ہوتا ہے نا آدمی کا انٹرسٹ وہ ہوتا ہے. ہمارے مزہ نہیں ہے. ہمارے والد کہتے تھے کہ شاعر ہوتا نہیں ہے, بنتا نہیں ہے, ہوتا ہے. اسی طرح نوح خان بنا نہیں جاتا, یہ وہاں کی عطا ہے. جب وہ اس کے اندر آواز آئی یہاں پہ آ جائے گی تو بالکل ایسے آئے گی. میں اور چھوٹا ہمارا جو 3 نمبر کا بیٹا ہے ذریت, محمد ذریت, وہ بڑا سریلا ہے. اچھا, وہ کبھی پڑھنا ہوتا ہے گھر میں, وہ بڑا والا پھر بھی استائی جیسے اس نے بولی اور انترے میں کہیں نکل گیا, پھر گھوم پھر کے آ جائے گا واپس استائی پہ, صحیح لیکن نکل جاتا ہے ادھر ادھر. وہ شروع کرتا ہے, وہ نہیں ہٹتا. ہاں, وہ نہیں ہٹتا, نہ انترے پہ جائے گا نہ ثانی میں, بالکل پرفیکٹ ماشاء اللہ وہ پڑھتا ہے. میرے ہاں بھی کسی کم و بیش یہی صورتحال تھی کہ میری بیٹی بہت اچھا پڑھتی تھی, اس کے بعد بیٹے نے شروع کیا, تو اب حال یہ ہو گیا ہے کہ بیٹے نے چونکہ وہ جو ابھی بات تم کہہ رہے ہو دل سے اتری, وہ اس نے اپنے اندر جذب کر لی, وہ گراف اوپر گیا, ظاہر بات نہیں. تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بڑا نہیں تو چھوٹا بیٹا جو ہے تو وہ اس کا اپنا کرم, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یزداں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. پہلی بات تو آپ کے شکر کے لیے, مولا جانے آپ جانے, یقین مانیے میں نے دل سے یقین کریں الفاظوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں اس کو, یہ آپ کی وجہ سے عبادت ہو گئی, میں یہی چاہتا ہوں اپنی بارگاہ میں قبول کریں. اور یقین مانو اتنی خوبصورت اللہ نے تم کو یہ سب کچھ مولا نے عطا کر دیا ہے, تمہیں سنے بغیر, چاہے وہ ایک ہی بند کیوں نہ ہو, کسی بھی شاعر کا جو آپ سنانا چاہیں وہ ہم سننا چاہیں گے, تاکہ اس پوری چھوٹی سی عبادت کو ہم کامل قرار کریں. میں پیش کر دیتا ہوں. درود بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رمضان کی آمد ہے, تو میں ایک نوحہ استائی ثانی اور ایک شعر اپنے چچا علی شیر رضوی صاحب کا پڑھا ہوا بہت اچھا پیش کر دیتا ہوں, اور اس کا اجر و ثواب آپ کے مرحومین کو, میرے مرحومین کو, شہدائے ملت جعفریہ کو, جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے مرحومین کو, ان کو جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, جن کا فاتحہ پڑھنے والے ہیں پڑھتے نہیں, بالخصوص میرا بھائی نائم رضوی کو, جو میرا سیا چاچا کا بڑا بیٹا, اس کو یہ اس کا ثواب پہنچے. الہی درجات بلند. ایک دفعہ سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی, میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف
ہر صوت ایک شور ہے، مولا علی علی میاں خدا کے شیر کی سوئے نجات چلی، شہزاد شہزادیاں بابا کو روتے ہیں، ہاتھ کے ولی کو خلق کے مولا کو روتے ہیں، ہر زہرا کے گھر میں کیسی مصیبت یہ آ گئی، میاں خدا کے شیر کی سوئے نجات چلی، اور زینب کی نظر بابا کو پائیں گی اب کہاں، ہر کلثوم روتی جاتی ہے، لے لے کے دیا کہ بابا کی یاد آتی ہے ہر وقت ہر گھڑی، میاں خدا کے شیر کی سوئے نجات چلی۔ اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ مولا اس عبادت کو قبول کرے۔ مجھے میں تو کہیں اور ہی پہنچ گیا تھا۔ خدا آپ کو آباد رکھے، شاد رکھے، اور اسی طرح اس خدمت کے لیے حاضر خدمت رہیں۔ کوئی پیغام جو ملت تشیع کو اپنی طرف سے دینا چاہتے ہوں، نوجوان نسل کو، آگے پڑھنے والوں کو اپنی طرف سے، خصوص نوجوان نسل جو ہے؟ خدا بس سب کو حقیقی وقت کے امام کو وہ دکھانا ہے سب نے۔ بے شک بے شک، ایسا ہی ہے۔ آباد رہیے، خوش رہیے مولا سب کو بس صدقے دل سے ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب ذکر کی اہمیت سمجھے، اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ان کی بارگاہ میں ذکر پیش کریں۔ بحق محمد وآل محمد چاہتا معصومین۔ جزاک اللہ۔ میں تمام دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں، اور یقین مانیے یہ میرے جتنے ایپیسوڈ ہوئے ہیں اس میں چند ایپیسوڈ ہیں جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں، اس میں سے ایک ہے۔ ہم نے جو بھی باتیں کی ہیں، علی یزدان نے یا مجھ نے، یہ کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہوتی ہے، ہم جو بات دل سے نکلتی ہے اسی کو کرتے ہیں، اور انہوں نے دل سے اس کا جواب دیا۔ میں شکر گزار ہوں۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات۔